یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ تیز ہواؤں کی سنسناہٹ، گہرا اندھیرا اور میرا متحرک وجود، میں بہت دیر تک یاد ہی نہ کر سکا کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ میری یادوں کے دریچے کھلنے لگے۔ مجھے قتل کر دیا گیا تھا، میں نے سوچا، اور اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اپنے اندر خوف کی ایک لہر محسوس کی۔ کیا فرشتے مجھے لے کر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں، ایسا ہی ہے، میرے نیم غنودہ ذہن نے جواب دیا۔ مجھے اپنے تمام زندگی کے گناہ و ثواب یاد آئے۔ مجھے عالم برزخ میں رکھا جائے گا اور پھر میری روح پر عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ میں نے دنیا میں رہ کر بڑی گناہگاری کی زندگی گزاری ہے۔ عذابوں کے خوف نے مجھ پر وحشت طاری کر دی اور میرا ذہن پھر اندھیروں میں بھٹکنے لگ گیا۔ آنکھیں کھولیے اور ان در و دیوار کو پہچانیے، یہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ ہمزاد کی آواز مجھے اندھیروں سے اجالوں میں کھینچ لائی۔ ہمزاد، میرے ذہن نے سوچا، تو کیا میں ابھی زندہ ہوں؟ اس احساس کی مسرت نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ خانقاہ، میں بڑبڑایا، میں ان در و دیوار کو پہچانتا ہوں مگر اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالیے۔ فی الحال آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ اپنے شہر پہنچ چکے ہیں۔ ہمزاد کی آواز سنائی دی۔ بدایوں، مگر کب، کس طرح؟ آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ کا زخم تازہ ہے اور آپ کا ذہن جس صدمے سے دوچار ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ہر قسم کے فکر و تردد سے بچائیں۔ اس وقت صرف اتنا جان دیجیے کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کی راہیں ہموار کرنے کے لیے مجھے فوری طور پر آپ سے جدا ہونا ہے۔ میں نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ آپ کو یہاں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ میں جلد لوٹ آؤں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ سنگین سے سنگین حالات میں بھی ہمزاد نے کبھی میری وفاداری سے منہ نہ موڑا تھا، اس لیے اس نے میرے ہر حکم کی تعمیل کی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے مجھے آنے والے خطرات سے ہر وقت آگاہ کیا تھا۔ وہ میرے لیے سخت عذابوں سے گزرا تھا، اس نے ہمیشہ میری بہتری سوچی تھی۔ مجھے اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ تھا۔ مجھے یقین تھا وہ میرے لیے جو قدم بھی اٹھائے گا میری ہی بھلائی میں ہوگا۔ اس لیے اس وقت میں نے کچھ نہ جانتے ہوئے بھی اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ہمزاد کے مشورے کے باوجود میں اپنے ذہن کو مختلف سوالات کی گرفت سے آزاد نہ کر سکا۔ اگر ہمزاد کچھ دیر میرے پاس اور ٹھہر جاتا اور میرے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب دے دیتا تو ممکن تھا میں اس قدر مضطرب نہ ہوتا۔ فی الحال میں مکمل تاریکی میں تھا۔ میں سرحد سے بدایوں کس طرح پہنچ گیا؟ ہمزاد کو ماپارا کی روح نے ایسا کرنے سے کیوں نہ روکا؟ ناہید کا کیا ہوا اور ہمزاد مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ اسی قسم کے انگنت سوالوں سے میرے ذہن تھکنے لگا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک بار پھر میں انہی حالات سے دوچار ہو چکا تھا جن سے گزر کر میری روح کو سخت عذابوں سے گزرنا پڑا تھا۔ اب میں پھر بے جسم تھا۔ میرا سر خانقاہ کی اسی تاپ میں رکھا تھا جس میں اب سے چند سال پہلے رکھا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے درمیانی سال ایک خواب تھا اور اب میں اس خواب سے بیدار ہو چکا ہوں۔ پچھلی بار مجھے اپنے لیے جسم حاصل کرنے میں جن دقتوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا تھا وہ سب مجھے یاد آئی۔ اس بار کیا ہوگا؟ میرے لیے پھر کسی قتل کا سامان کیا جائے گا، مگر مقتول کون ہوگا؟ میں اپنے مستقبل سے بے خبر خانقاہ کی در و دیوار کو تکنے لگا۔
دھند اب غائب ہوتی جا رہی تھی اور خانقاہ میں صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ بدایوں میرا وطن تھا، یہاں میرے کوچے، میرے بازار تھے، یہاں وہ گلیاں تھیں جہاں میں ہنسنے کھیلتے جوان ہوا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں میں نے حکمرانی کی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب میرے ارد گرد عقیدت مندوں کا حلقہ ہوتا تھا، جن کے درمیان میں بڑی تمکنت سے بیٹھتا تھا اور اپنے ہمزاد کی کرامتوں کے طفیل اپنے گرد موجود لوگوں کی عقل گم کر دیتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگتے جیسے میں کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں۔ کاش وہ دن پھر لوٹ آئے، صرف ایک بار۔ میں حسرت زدہ لہجے میں بڑبڑا، وہ دن ضرور لوٹیں گے۔ ایک آواز نے جواب دیا اور یہ آواز ہمزاد کی تھی۔ تم لوٹ آئے؟ میں نے آنکھیں کھول کر حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا اس میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ تم کیا معلومات حاصل کرنے گئے تھے یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں جب تم مجھ سے جدا ہو کر ناہید مجاہدین اور تارک الدنیا بزرگ کو گم کردہ راہ کرنے گئے تھے تو تم پر کیا گزری؟ مجھے اس وقت تک کے حالات کا علم ہے جب تم نے مجھے ماپارا کی روح سے بچانے کے لیے غار میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور تم کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ میں نے کہا، جب ناہید نے آپ کو قتل کر دیا تو ماپارا کی روح وہاں سے غائب ہو گئی، وہ اپنے ہمراہ ناہید کو بھی لے گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی راستہ صاف دیکھا فوراً آپ تک پہنچ گیا۔ میرے خیال سے وہاں آپ کا رہنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پھر میں نے آپ کے کٹے ہوئے سر کو غار کے فرش سے اٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں اپنی آئندہ منزل کے بارے میں طے کر چکا تھا۔ میرے علم میں ہے راستے میں ایک بار آپ کو ہوش بھی آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو اس لیے مخاطب نہیں کیا کہ آپ کا ذہن سوتا رہے اور جس تکلیف میں آپ مبتلا ہیں جس طرف آپ کا خیال نہ جا سکے۔ آپ دوبارہ غفلت کا شکار ہو گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں رات ہی یہاں پہنچ گیا تھا، مگر میں چاہتا تھا صبح سے پہلے آپ کو ہوش نہ آئے تاکہ تکلیف و اذیت کا وہ وقفہ گزر جائے جس سے آپ دو چار تھے۔ میں نے آپ پر بے ہوشی طاری کر دی اور جب میں نے محسوس کیا کہ اب آپ اس اذیت سے نجات پا چکے ہیں جو قتل کیے جانے سے آپ پر گزری، میں نے آپ کو بیدار کر دیا۔ اتنا کہہ کر حمزاد خاموش ہو گیا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں ابھی بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن ان سوالوں کے جواب ابھی میرے پاس نہیں ہیں، اس لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ آپ ذرا چند لمحے توقف کیجیے۔ حمزاد نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہیں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جیسے وہ کسی الجھن میں ہو۔ مجھے اس سے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا کہ حمزاد کو کچھ معلوم کرنے کے لیے کسی ایسی صورتحال سے گزرنا پڑا ہو، اس لیے کہ اس نے میری ہی موجودگی میں کئی بار اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا اور مجھے ان تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا جنہیں جاننے کے لیے میں نے کوشش کی تھی۔ میرے لیے دوسری خلاف توقع بات یہ تھی کہ اتنی دیر بھی اس نے کبھی نہیں لگائی تھی۔ مجھے اس کی آنکھیں کھلنے کا کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران میری بے چینی بڑھتی رہی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے بھی آنکھیں کھول دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ غالباً اس نے اپنی پراسرار قوت کو کافی دیر اور کافی شدت کے ساتھ استعمال کیا تھا، مگر آنکھیں کھولنے کے بعد بھی اس کے چہرے سے فکر و تردد کے آثار نہ گئے۔ تم کیوں کچھ فکر مند دکھائی دیتے ہو؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، میں اپنی انتہائی کوششیں صرف کر لی مگر ماپارا کے بارے میں کچھ بھی معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور یہ جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے وہ اگلا قدم کیا اٹھانے والی ہے تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے۔ حمزاد نے جواب دیا، تدارک کیا اس کے کسی نادیدہ حملے سے بچا جا سکتا ہے؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ جس حد تک بھی ممکن ہو، جو بھی میرا امکان میں ہو۔ میں نے بہرحال
ابھی اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، حمزاد بولا، اور اس کی بات سن کر میرے دل کو کچھ تقویت سی محسوس ہوئی۔ حمزاد کے کہنے کے مطابق ماہپارا نے مجھے دانستہ وہاں سے نکل جانے کا موقع دیا تھا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ حمزاد میرا کٹا ہوا سر لے کر یہاں تک پہنچ سکتا۔ اس سے صرف ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ ماہپارا بہرحال کسی بھی صورت میں ابھی مجھے زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ آئندہ وہ مجھے کس مصیبت میں گرفتار کرنے والی تھی، اس سلسلے میں حمزاد کچھ بھی معلوم نہ کر سکا تھا۔ حمزاد کے بارے میں ناہید نے کچھ بتایا تھا۔ وہ واپس ملکہ پہنچ چکی ہے اور مجاہدین انگریزوں سے شکست کھا چکے ہیں۔ جو مجاہدین زندہ بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ گوریلا جنگ کی طرز پر انگریزوں سے برسرے پیکار ہیں۔ ناہید بھی ان سے جا ملی ہے۔ ناہید کو اتنے کم عرصے میں دوبارہ ملکہ پہنچنے والی قوت ماہپارا ہی کی ہو سکتی تھی، کیونکہ حمزاد کی اطلاع کے مطابق گزشتہ رات ہی وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ مجاہدین اس وقت خود اپنی مصیبت میں گرفتار تھے، اس لیے ان کی طرف سے تو کسی قسم کے خطرے کا سوال ہی نہیں تھا، اور اس صورت میں تو ان کی طرف سے ہر خطرہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، جبکہ ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مجھے قتل کیا جا چکا ہے۔ قائم خان، طارق دنیا بزرگ اور دوسرے مجاہدین اب تک واپس نہیں پہنچے تھے، وہ ابھی تک راستے ہی میں تھے۔ مجاہدین تو خیر میرے قتل کی خبر سے مطمئن ہو چکے تھے، لیکن انگریزی حکام کو میری طرف سے سخت تشویش لاحق تھی۔ ان کی تمام مشینری مجھے تلاش کرنے کے لیے حرکت میں آ چکی تھی۔ ان میں CID کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس بھی شامل تھی۔ بیک وقت کئی 100 فوجیوں کی موت نے انگریزی حکام کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت بھی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد مجھے ان پہاڑیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی جہاں میں کل موجود تھا۔ انگریز حکام نے احتیاطاً وہاں فوج کے ایسے دستے روانہ کیے تھے جن تک گزشتہ پراسرار اور اندھوناک واقعے کی اطلاع تک نہ پہنچ پائی تھی، تاکہ وہ میرے بارے میں جان کر خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ انگریز حکام کل کارگر ثابت ہوئی تھی، ورنہ اگر ان فوجیوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ان سے پہلے میری تلاش میں آنے والوں کا کیا حشر ہوا تھا تو وہ کبھی ایسی حماقت نہ کرتے۔ اگر تعمیل حکم پر مجبور ہی ہونا پڑتا تو اتنے بے باک و بے خوف نہ ہوتے جیسا کہ حمزاد نے مجھے بتایا تھا۔ وہ ایک ایک بار میں جھانکتے پھر رہے ہیں۔ انگریزی فوج کو میرے پیچھے ماہپارا نے لگایا تھا، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ اب ماہپارا ان کی کوئی رہنمائی نہیں کر رہی، ورنہ وہ اس طرح خامخواہ ان پہاڑوں میں نہ بھٹکتے پھرتے جہاں سے میں سینکڑوں میل دور پہنچ چکا تھا۔ غالباً ماہپارا جو چاہتی تھی وہ مقصد پورا ہو چکا تھا، اور اب وہ اس وقت تک کے لیے پھر میری طرف سے غافل ہو گئی تھی جب تک میں ایک بار پھر اس قابل نہ ہو جاؤں کہ اس کا کوئی نیا نادیدہ حملہ سہ سکوں۔ میرا حمزاد ماہپارا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ کر سکا تھا، اور ایک خطرناک بات یہ بھی تھی، مجھے ہر وقت ماہپارا کی طرف سے خطرہ تھا، اور شاید یہی اس کا مقصد بھی تھا کہ مجھے سکون نہ مل پائے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب تھی۔ میں نے ماہپارا کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا اس کا حاصل یہی تھا کہ وقتی طور پر اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے، لیکن اس کی طرف سے مطمئن ہونا بہرحال خطرے سے خالی نہیں تھا۔ حمزاد نے مجھے جو اطلاعات فراہم کی تھی میں بہت دیر ان پر غور کرتا رہا۔ حمزاد بھی میری اس کیفیت سے بے خبر نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہر چند کے ابھی مجھے بتانے کے لیے اس کے پاس بہت سی اطلاعات تھیں جن کا تعلق میری آئندہ زندگی سے تھا۔ میں اپنے خیالوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ میں نے کافی دیر اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی جو میرے لیے خاصی اہم تھی، یعنی میری آئندہ زندگی۔
میں اب تک اپنے ماضی سے دامن نہ چھوڑا پایا تھا، اور شاید حمزاد نے بھی دانستہ مجھے اس بات کا موقع دیا تھا کہ میرے ذہن سے ماضی کا غبار چھٹ جائے تو وہ مستقبل کی باتیں کرے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو حمزاد کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ شاید تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، بہت کچھ، حمزاد نے جواب دیا۔ غالباً آپ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ میں آپ کو کہیں اور لے جانے کے بجائے یہاں کیوں لے آیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار آپ کے قتل کے بعد میری بہت سی پراسرار قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ میں بھی آپ کی طرح ادھورا رہ گیا تھا، اور اب پھر ایک طویل عرصے کے بعد میں پھر اسی صورتحال سے دوچار۔ مجھے اپنی اور آپ کی تکمیل کرنی ہے، اس لیے مجھے کسی سہارے کی تلاش تھی، اور وہ سہارا مجھے اسی شہر میں مل سکتا تھا۔ حمزاد کی گفتگو نے ایک بار پھر مجھے ماضی میں پہنچا دیا۔ میرے صفحہ ذہن پر مختلف چہرے ابھرنے لگے، اور پھر انہی چہروں کے درمیان ایک خوابناک آنکھوں والا چہرہ ابھرا۔ یہی چہرہ میرا پہلا عشق تھا، رضیہ۔ میں بڑبڑایا، کل اس کی شادی ہونے والی ہے۔ حمزاد نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا رضیہ کی شادی؟ مگر کس طرح، کیسے؟ میں حمزاد کی بات سن کر چونک پڑا، اور اس کے ساتھ میری آنکھوں میں ایک معصوم چہرہ گھوم گیا، میرا بچہ۔ میں جیسے خواب کے عالم میں بولا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کی اور اپنی تکمیل کے لیے سہارے کی تلاش تھی، اور وہ سہارا میری نظر میں صرف رضیہ تھی۔ میں اسی لیے سیدھا یہیں چلا آیا۔ یہاں پہنچتے ہی میں نے اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی، جنہیں جان کر مجھے دکھ ہوا۔ شاید آپ کو بھی یہ جان کر دکھ ہو کہ رضیہ کے دل میں آپ کے لیے اب کوئی محبت نہیں۔ اس نے حالات سے صلح کر لی ہے، اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ قبول کر لیا ہے، اس نے آپ کو بے وفا سمجھ کر بھلا دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ابھی اس کے دل میں آپ کی محبت کی خوشبو تازہ ہوگی، اور وہ آپ کی خاطر ایک بار پھر قربانی دے سکے گی، لہذا اسے آپ کے لیے جسم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن حمزاد نے اپنا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور کسی سوچ میں کھو گیا۔ رضیہ کی شادی کی خبر میرے لیے بڑی عجیب تھی، اس لیے کہ میرے شہر میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس بات سے بے خبر ہو۔ رضیہ کی شادی سے پہلے ہی ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، پھر اس سے بھی سوائے یہ کہ اس نے ایک قتل بھی کیا ہے، اور اپنے منگیتر اختر کی قاتل ہے، وہی اختر جس کے جسم پر کل تک میرا قبضہ تھا۔ قانون رضیہ کو عمر قید یا پھانسی کی سزا نہ دے سکا تھا، اور اسے باعزت طور پر بری کر دیا تھا، لیکن شہر والے مطمئن نہ ہو سکے تھے۔ حالات کچھ بھی رہے ہیں جن کے سبب رضیہ اختر کے قتل پر آمادہ ہوئی، لیکن بہرحال وہ قاتل تھی، اور شہر والے اس بات سے بے خبر نہیں تھے۔ ایک ایسی لڑکی جو کنواری ہو کر ماں بن چکی ہو، ایک ایسی لڑکی جو قاتل ہو، اس کی شادی ہونا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، اور وہ بھی اس زمانے میں جب قدریں اتنی پامال نہیں ہوتی تھیں جتنی اب ہیں۔ ہزار فتنہ سمانیوں، عیاشیوں اور ہرجائی پن کے باوجود رضیہ کے لیے میرے دل میں ایک جگہ تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ محسوس کیا تھا، جیسے میں اسے چاہتا ہوں۔ غالباً اس کا سبب یہ تھا کہ رضیہ ہی وہ پہلی لڑکی تھی جو میری زندگی میں آئی تھی، مگر وقت اور حالات نے مجھے اس سے بہت دور کر دیا تھا۔ مجھے اتنی مہلت ہی نہ مل سکی تھی کہ میں دوبارہ اپنے شہر میں آ کر اس سے مل سکتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اپنے مزاج کے ہرجائی پن کے سبب میں نے اس عرصے میں اسے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب جب کہ میں اپنے شہر پہنچ چکا تھا، ایک ایک کر کے میری تمام یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ رضیہ ایسی نہیں تھی کہ اسے اس طرح بلایا جا سکتا، وہ رضیہ ہی تو تھی جسے دیکھ کر پہلی مرتبہ میرے ہوش گم ہو گئے تھے، وہ رضیہ ہی تو تھی
جسے دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں بھی جوان ہوں، میرے دل میں بھی کچھ امنگیں ہیں، کچھ حسرتیں ہیں، میرے جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، میں اسے کیسے بھول جاتا؟ اور پھر جب یہ معلوم ہوا کہ وہ میرے بچے کی ماں بھی بن گئی ہے تو میرے دل میں اس کے لیے اور ہمدردی بڑھ گئی تھی۔ اس نے یہ سب دکھ میرے لیے ہی تو برداشت کیے تھے۔ حمزاد کے ساتھ ہی ساتھ میں بھی خیالوں میں کھو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حمزاد کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ غائب تھا۔ حمزاد کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہیں تھا۔ میں بڑبڑایا۔ خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ آخر حمزاد کیا کہنا چاہتا تھا جو کہتے کہتے رک گیا؟ وہ بے سبب تو کہیں نہیں گیا ہوگا، میں سوچ رہا تھا، مگر مجھے اس کے بارے میں تشویش ضرور تھی۔ اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے حمزاد کو ایک پرانی اور نیم شکستہ سی حویلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ حمزاد آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم چونکا۔ غالباً اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے اس سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میرے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم یقیناً کسی ضروری کام ہی سے آئے ہوں گے جو مجھ سے جدا ہو گیا۔ تم جس غرض سے روانہ ہوئے وہ پوری کرو، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ حمزاد نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے وہ سب کچھ سن لیا جو میں نے اس سے کہا تھا۔ وہ میری کسی بات کا جواب دیے بغیر پھر آگے بڑھ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ حمزاد کو دیکھ کر اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں اپنا سلسلہ تصور منقطع کر دوں گا، مگر تجسس نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ میں نے فوری طور پہ جاننا چاہتا تھا کہ حمزاد مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک کہاں غائب ہو گیا اور کیوں۔ میرا تصور حمزاد کے تعاقب میں تھا۔ حمزاد نیم تاریخ دالان عبور کر کے حویلی میں داخل ہوا اور دائیں طرف بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں گھس گیا۔ کمرے کے فرش پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے اور دیوار کے سہارے گاؤں تکیے رکھے تھے۔ ایک طرف ایک بڑی مسیری پر کوئی نوجوان اور خوبصورت شخص نیم دراز تھا۔ یہ نوجوان میرے لیے اجنبی تھا، میں نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں نوجوان کے علاوہ دو افراد اور بھی موجود تھے جو گاؤں تکیوں سے کونیاں ٹکائے نوجوان سے گفتگو میں مصروف تھے۔ حمزاد کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نہ جانے کیا ہوا، ان سب کے چہروں پر خوف سا نظر آنے لگا۔ شاید انہوں نے کمرے میں کسی نادیدہ وجود کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ سبھی بہت غور سے ہر سمت کا جائزہ لے رہے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے کرتے اچانک رک گئے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی الجھن کا اظہار ہونے لگا تھا، کوئی ایسی الجھن جس کا اظہار وہ ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے تھے۔ آخر وہ کہتے بھی کیا؟ بس غیر محسوس طور پر کمرے کی فضا انہیں بھاری بھاری محسوس ہونے لگی تھی اور اس بات سے باخبر تھا کہ نادیدہ ہستیاں نظر نہ آنے کے باوجود کسی نہ کسی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ نادیدہ ہستیاں خصوصاً حمزاد اس بات پر بھی قادر ہوتے ہیں کہ اپنے وجود کا احساس نہ ہونے دیں، مگر جب حمزاد نے انہیں اپنے وجود کا احساس دلایا تھا تو یقیناً ایسا کرنے میں اس کی کچھ مصلحت ضرور ہوگی جس سے وہ بے خبر تھے۔ میں نے دیکھا حمزاد نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کھڑا ہے۔ نوجوان جیسے خواب کے سے عالم میں ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہا ہے۔ پھر یہی عمل کمرے میں موجود باقی دو افراد کے ساتھ بھی دہرایا گیا۔ کمرے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی لیکن حمزاد نے اسے کھولنا ضروری نہ سمجھا کیونکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ بند دروازوں سے گزر کر اور بند دروازوں سے بھی نکل جائے۔ میرا تصور ابھی تک اسی کمرے تک محدود تھا۔ میں نے دیکھا حمزاد کے جانے کے بعد وہ سبھی ایک دم چونک پڑے اور ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا تھا ہمیں؟ ہم باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش کیوں ہو گئے تھے؟ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، مجھے بس جیسے کسی نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی۔
مسحری پر نیم دراز نوجوان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہی ہم نے بھی محسوس کیا تھا، بقیہ دو نے کہا۔ کہیں یہ مکان آصف زدہ تو نہیں؟ فرش پر بیٹھے ہوئے درمیانی عمر کے شخص نے نوجوان سے کہا۔ نہیں، خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، میری اطلاعات کے مطابق یہاں اکثر سرکاری مہمان آ کر ٹھہرتے ہی رہتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا۔ ان کی باتوں سے مجھے ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے، حمزاد ان کے پاس کیوں اور کس غرض سے گیا تھا۔ مجھ سے یا حمزاد سے ان لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ میں اسی تعلق کی تلاش میں وہاں تک گیا تھا اور میں نے تعلق تلاش کر لیا ہے۔ حمزاد کی آواز نے میرا سلسلہ تصور منقطع کر دیا اور میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ میں ان لوگوں میں الجھ کر بھول ہی گیا تھا کہ چند ہی لمحوں بعد خود حمزاد مجھ تک پہنچ جائے گا اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ ممکن تھا رضیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا کہ کسی دوسرے ذریعے سے آپ کے لیے جسم حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن اب ایسا کرنا خود رضیہ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا جب رضیہ کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت ہی نہیں رہی تو اس سے دوبارہ رابطہ پیدا کرنا بے سود ہے۔ ممکن ہے وہ جو نئی زندگی قبول کر رہی ہے وہ اس کے لیے خوشگوار مستقبل کی ضمانت ہو۔ رضیہ نے آپ کے لیے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی، اگر اب اس کا گھر بس رہا ہے تو میں آپ سے ایثار کی درخواست کرتا ہوں، مگر اب ایسا ہوا تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ حمزاد میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ رضیہ کے بارے میں میرا تجسس کچھ اور بڑھ گیا۔ حمزاد نے رضیہ کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا اس سے مجھے بھی اتفاق تھا، اور این ممکن تھا اگر حمزاد مجھے یہ مشورہ دیتا کہ میں رضیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دوں تو میں اس کی بات مان لیتا۔ میں اس کی زندگی تباہ ہونے کا سبب تھا۔ اب اگر دوبارہ ایسا مواقع پیدا ہو رہے ہیں جن سے وہ بہتر اور خوشگوار زندگی گزار سکے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور اس صورت میں تو کسی پریشانی کی بات ہی نہیں رہ جاتی، جبکہ حمزاد اس بات پر بھی آمادہ تھا کہ میرے لیے وہ کسی اور ذریعے سے جسم حاصل کر لے گا۔ رضیہ نے ماضی میں میرے لیے قربانی دی تھی اور اب بھی مجھے اس کے لیے قربانی دینے میں کوئی آر نہیں تھی۔ ممکن تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا اور میں کسی طرح اپنے جی کو سمجھا لیتا، اس طرح میرے بچے کا مستقبل بہتر ہونے کے امکانات تھے، اسے بھی ایک سہارا مل جاتا۔ لڑکیاں ساری عمر ماں باپ کے گھر نظر نہیں آ سکتی، مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا۔ مجبوری کی بات دوسری ہے، ہر شخص اپنے معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کا متمنی ہوتا ہے۔ اگر رضیہ کے ماں باپ کی یہ خواہش تھی تو اسے کسی طرح بیجا نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن مجھے حمزاد سے کچھ معلوم ہوا۔ اسے جاننے کے بعد اگر میں رضیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا تو یہ اس پر مزید ظلم ہوتا، اس کے دل میں دوبارہ آپ کی محبت پیدا کی جا سکتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ حمزاد نے کہا، ہاں میرے خیال سے یہی اس مسئلے کا حل بھی ہے، مگر میں کہتے کہتے رک گیا۔ آپ کچھ کہتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ کسی کی تقدیر بدلنا نہ میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے۔ میں اپنی پراسرار قوتوں کو اسی حد تک بروئے کار لا سکتا ہوں جہاں تک امکان میں ہوں۔ جن خطوط پر ہم نے سوچا ہے ان میں رضیہ کا مستقبل کیا بنے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اس طرح ایک طرف تو آپ ایک جسم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، دوسری طرف رضیہ کا بھی ممکنہ تباہی سے بچنا ممکن ہو سکے گا۔ فی الحال ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہماری پہلی ضرورت اپنی تکمیل ہے، بعد میں جو کچھ ہوگا اسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے وقتی طور پر حالات ہمارے قابو میں نہ رہیں، اس لیے کہ میری تمام پراسرار قوتیں اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نئے جسم میں پوری طرح رابطہ پیدا نہ کریں۔ اس دوران رضیہ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔
لیکن ان مشکلات پر بعد میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ حمزاد کی گفتگو سے میرے دل میں پیدا ہونے والے اندیشے اور وسوسے ختم ہو گئے۔ رضیہ کے بارے میں اس سے مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میرے دل میں مستقبل کے بارے میں ایک تجسس بہرحال برقرار تھا کہ نہ جانے وہ سب کچھ ہو پائے یا نہ ہو پائے جو میں نے اور حمزاد نے سوچا اور طے کیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے جو کچھ سوچا تھا اس میں ہمارے مقصد کو افضلیت حاصل تھی۔ اسے ایک طرح سے خود غرضی بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اس وقت میں جن حالات سے دوچار تھا اس میں اس کے علاوہ اور کچھ ممکن نہیں تھا۔ جس نوجوان کو میں نے اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لا کر دیکھا تھا اس کا نام سرفراز تھا، اور اس کے ساتھ رضیہ کی شادی طے ہو چکی تھی اور بقیہ 2 افراد اس کے ساتھی تھے۔ سرفراز نے اپنے بارے میں رضیہ کے والدین کو بتایا تھا کہ اس کا تعلق لکھنؤ سے ہے اور وہ وہاں کے ایک رئیس کا لڑکا ہے۔ سرفراز کے بیان کے مطابق وہ اپنے کچھ دوستوں سے ملنے بدایوں آیا تھا، پھر ایک دن اس کی نظر ایک دریچے کی طرف اٹھ گئی جس میں اس نے رضیہ کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اپنا دل گنوا بیٹھا۔ سرفراز نے اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا۔ جب اسے بتایا کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا اور پسند کیا وہ کیسی ہے تو اس کے دل کو صدمہ ہوا، لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اسے اس کے دوستوں نے رضیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، یہ بھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک بچے کی ماں ہے اور اس پر اپنے منگیتر کے قتل کا الزام ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد سرفراز نے پہلے تو رضیہ کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے مجبور ہو کر اپنے دوستوں کو رضیہ کے والد کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ پہلے تو رضیہ کے والد سخت متعجب ہوئے اور انہوں نے سرفراز کے دوستوں کو سمجھایا، لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا سرفراز کو رضیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ فوری طور پر شادی کے لیے رضامند ہے، تو رضیہ کے والد بھی راضی ہو گئے۔ انہیں تو جیسے ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل رہی تھی۔ انہوں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے سرفراز کے بارے میں بغیر کچھ جانے بوجھے اور بغیر اسے دیکھے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ سرفراز کے دوستوں نے ان سے سرفراز کو دیکھنے کے لیے کہا، اور جب وہ سرفراز سے ملے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک تو وہ سرفراز کے لباس اور وضاقتہ سے متاثر ہوئے، دوسرا یہ دیکھ کر بھی نہال ہو گئے کہ لڑکا کنوارا بھی تھا اور بے انتہا خوبصورت بھی۔ پھر سرفراز کے دوستوں نے انہیں بتایا کہ لکھنؤ میں سرفراز کا خاندان معزز لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سرفراز کے والد صاحب جائیداد اور دولت مند افراد میں سے ہیں۔ عام صورت میں بھی رضیہ کے والد کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ انہیں اپنی دانش میں اتنا بڑا رشتہ مل جاتا۔ اگر رضیہ بالکل کنواری بھی ہوتی تو اس رشتے کے لیے فوراً رضامندی ظاہر کر دیتے۔ اس صورت میں جبکہ رضیہ جیسی لڑکی کو کوئی بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا، یہ رشتہ ان کے لیے نعمت خدا بندی تھا۔ ان کی بانچیں کھل گئیں، انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے دن پھر گئے ہوں۔ یہ واقعہ گزشتہ ہفتے کا تھا۔ دونوں ہی طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ ادھر تو سرفراز بھی شادی کے لیے جلدی کر رہا تھا، ادھر رضیہ کے والد خود اس کوشش میں تھے کہ جلد سے جلد وہ رضیہ کو سرفراز کے سر بٹھا دیں، اس سے پہلے کہ سرفراز کے سر سے محبت کا بھوت اتر جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے۔ شادی کے بعد تو سبھی کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سرفراز کو رضیہ کے ساتھ نبھانا ہی پڑے گا۔ اس لیے جب سرفراز نے ان سے کہا کہ وہ دانستہ اپنے والد کو یا دوسرے عزیزوں کو اس شادی میں شریک کرنا نہیں چاہتا تو رضیہ کے والد فوراً یہ بات مان گئے۔ سرفراز نے ان سے کہا تھا کہ اگر اس نے اپنے والد اور دوسرے عزیزوں کو اس سلسلے میں پہلے سے کچھ بتایا اور انہیں یہاں بلایا تو یہ شادی کبھی نہ ہو پائے گی، کیونکہ وہ لوگ یہاں شادی سے پہلے چھان بین کریں گے
اور ان کے بارے میں انہیں یہ بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اس صورت میں وہ کبھی بھی شادی کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن رضیہ سے شادی ہونے کے بعد اگر انہیں رضیہ کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہو جائے تو وہ مجبور ہوں گے اور اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے اس بات کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ سرفراز کی یہ دلیل رضیہ کے والد کی سمجھ میں آ گئی تھی اور انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اسی وقت کہہ دیا تھا، اگر سرفراز اپنے والدین اور عزیزوں کو شادی میں شریک نہیں کرنا چاہتا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ رضیہ کے والد اس بات سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے سرفراز کے والدین کے بارے میں بھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں اس طرح ان لوگوں کو کچھ سنگن نہ ہو جائے اور معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ انہوں نے سرفراز اور اس کے دوستوں کے بیانات پر مکمل بھروسہ کر لیا تھا اور اپنی جگہ مطمئن ہو گئے تھے۔ انہوں نے سرفراز کو صاف صاف یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کے پاس سوائے لڑکی کے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ انہیں شادی کی تیاری کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ جو کچھ پہلا کیا دھرا ہے اسی سے کام نکال لیا جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ واقعی ان کے پاس رضیہ کو جہیز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ انہیں سرفراز کے مقابلے میں اپنی کم حیثیت ہونے کا احساس تھا۔ سرفراز تو جیسے شادی کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اس نے رضیہ کے والد کی ہر بات بے چوں چرا مان لی۔ سرفراز کے دوست بھی بدایوں میں صاحب حیثیت افراد میں شامل تھے اور ان کے انگریز افسران سے بھی تعلقات تھے۔ اسی بنا پر شادی سے 3 دن پہلے انہوں نے عارضی طور پر سرفراز کو وہ سرکاری عمارت دلا دی تھی جس میں انگریز افسران آ کر ٹھہرتے تھے۔ یہ عمارت پرانی اور شکستہ ہونے کے باوجود اندر سے بہت وسیع اور آرام دہ تھی۔ سرفراز کو یہاں ہر طرح سے آرام میسر تھا۔ سرفراز نے خود کو واقعی ایک رئیس زیادہ ثابت کیا تھا۔ وہ خاصا فضول خرچ تھا۔ اس کی یہ فضول خرچی اس وقت عروج پر پہنچ جاتی تھی جب وہ رضیہ کے والد سے ملتا تھا۔ وہ صورت شکل سے بھی ایک رئیس زیادہ ہی لگتا تھا۔ سرفراز اور اس کے دوستوں کی خواہش پر اس کی شادی کو نہایت پوشیدہ رکھا گیا تھا اور رضیہ کے والد سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نکاح کے وقت قاضی کے علاوہ وہ لوگ موجود ہوں جو بحیثیت گواہ یا وکیل کے ضروری ہوں۔ رضیہ کے والد اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے تھے۔ سرفراز کا ارادہ شادی کی دوسری ہی صبح بدایوں سے روانہ ہو جانے کا تھا۔ اس سلسلے میں بھی اس نے رضیہ کے والد سے کہہ دیا تھا۔ ظاہر ہے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، تمام معاملات طے ہو چکے تھے اور اب اگلے دن سرکاری مہمان خانے کی عمارت میں نکاح پڑھایا جانے والا تھا۔